وہ دھندلکا کئی روز قائم رہا، مایوسی بڑھتی گئی۔ آخر مایوسی کے تاریک آسمان پر امید کا ایک تارا چمکا۔ نہیں، سعدی ضرور کچھ کرے گی اور اس کی والدہ اس کا ساتھ دیں گی۔ پہلے منصر غرائے گا، بہن کی دیدہ دلیری پہ اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، پھر اسی ہاتھ سے اپنے آپ کو پیٹنے لگے گا، پھر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے گا، پھر سعدی سے بغل گیر ہو جائے گا، پھر جب ایلی سے ملے گا تو… اس کے آگے ایلی کچھ سوچ نہ پاتا۔ اس کے کانوں میں سعدی کی آواز گونجنے لگتی، میں وعدہ کر چکی ہوں، میں مجبور ہوں۔ سعدی دور جاتی دکھائی دیتی۔ وہ سعدی کے خط کے انتظار میں تھا کہ آخر وہ لاہور کیسے آئے، کیا چوری سے آئے یا سب کو علم تھا، پھر علی پور سے جانے کے بعد ان کے تاثرات کیا تھے۔ لیکن سعدی کا خط موصول نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کا لاہور جانا ضروری تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا مختلف منصوبے بناتا رہا۔ لاہور پہنچ کر ایسے وقت سفید منزل جاؤں گا جب منصر دفتر گیا ہوا ہو اور انور بھی کالج میں ہو۔ فرض کیا ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی والدہ تو ہوں گی۔ شاید اب وہ سعدی کو اس کے سامنے بلانا پسند نہ کریں۔ اگر بلا بھی لیں تو وہ ان کے سامنے یہ بات کرے گا کیسے؟ یہ بات کسی کے روبرو تو نہیں ہو سکتی کہ ابا نے رشتہ لانے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ سوچنے لگا، اگر ایک مرتبہ سفید منزل چلا گیا تو سب کو علم ہو جائے گا کہ ایلی ان دنوں لاہور میں ہے۔ اس کے بعد سعدی سے خفیہ ملاقات کی صورت ممکن نہ رہے گی، اور اگر سفید منزل نہ گیا تو سعدی کو معلوم کیسے ہوگا کہ وہ لاہور آیا ہوا ہے؟ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ گاڑی لاہور اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ہوٹل میں سامان رکھ کر وہ سیدھا سفید منزل پہنچا۔ صدر دروازہ بند تھا۔ اس نے دستک دی، کوئی جواب نہ ملا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ دستک دی تو گلی سے بوڑھا سکا جو گزر رہا تھا ہنس کے بولا، میاں دروازے پہ تالا پڑا ہے۔ تالا؟ لیکن وہ لوگ کہاں ہیں؟ میاں کہیں گئے ہوں گے۔ ایلی دیر تک وہیں کھڑا رہا کہ کسی سے پوچھے، لیکن کوئی ادھر سے نہ گزرا۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھنے کی اس میں جرت نہ تھی۔ شام کو وہ منصر کے دفتر پہنچا، لیکن وہاں بھی تالا لگا تھا۔ دفتر کے سامنے ایک پنواڑی کی دکان تھی۔ اس نے جا کر پوچھا، آج یہ دفتر نہیں کھلے گا کیا؟ دفتر تو بند ہو گیا بابو جی۔ بند ہو گیا؟ جی 8 روز ہوئے بند ہو گیا۔ کیا کسی اور جگہ چلا گیا؟ معلوم نہیں بابو جی۔ دکاندار کی بات سن کر ایلی نے محسوس کیا جیسے اس کے روبرو ایک آہنی دیوار آ کھڑی ہوئی۔ ہوٹل پہنچ کر وہ ساری رات سوچتا رہا کہ کس سے دریافت کرے۔ منصر کے دوستوں سے وہ واقف نہیں تھا۔ موتی دروازے میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے جہاں وہ رانا کی بارات پر گیا تھا، لیکن وہاں جا کر آخر وہ کس کا دروازہ بجائے گا؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میاں تم ہو کون تو وہ کیا جواب دے گا؟ دفعتاً اسے اس ڈاکٹر کا خیال آیا۔ وہ صبح سویرے ڈاکٹر کے مکان پہ جا پہنچا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کے ہنسا۔ پھر دوپٹہ چرانے کا ارادہ ہے کیا؟ ایلی مسکرایا، جی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، اب تو چوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے مکان بیچ دیا ہے اور منصر صاحب نے دفتر میں استعفیٰ دے دیا ہے۔ شاید وہ لوگ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے؟ ایلی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا، منصر صاحب کے والد کسی ریاست میں اونچے عہدے پر ہیں، غالباً انہوں نے سب کو وہیں بلا لیا ہے۔ لیکن… ایلی نے کچھ کہنا چاہا۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ میرے نوجوان دوست، زندگی میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ چائے پئیں گے آپ؟ نہیں شکریہ۔ ایلی گردن لٹکا کے چل پڑا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر کو سلام کیے بغیر ہی چل پڑا تھا۔ اس کے روبرو ایک بار پھر ایک خوفناک دھندلکا پھیل گیا تھا۔ تمام راستے بند ہو چکے تھے، تمام مناظر اپنا مفہوم کھو چکے تھے، تمام آوازیں شور و غل میں تبدیل ہو چکی تھیں، تمام لاہور ملبے کا ڈھیر دکھائی دیتا تھا۔ سعدی کے یوں اطلاع دیے بغیر چلے جانے پر ایلی کو حیرت تھی۔ اور منصر، کیا اس نے جان کر استعفیٰ دیا ہے تاکہ لاہور میں رہنے کا جواز نہ رہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ ایلی کا سعدی سے تعلق ٹوٹ جائے؟ ایلی کو منصر سے بہت محبت تھی۔ منصر اس کا آئیڈیل تھا۔ اس کی نظروں میں منصر کی حیثیت اگر سعدی سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھی۔ وہ صرف سعدی کی محبت میں گرفتار نہیں تھا، در پردہ وہ منصر کا ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں چلایا، منصر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، منصر ایسی چال نہیں چل سکتا، ضرور کوئی مجبوری ہوگی۔ اگر اسے قطع تعلق مقصود ہوتا تو وہ اعلانیہ کہہ دیتا۔
الیاس صاحب، آپ سعدی کے راستے سے ہٹ جائیں تو میں ممنون ہوں گا۔ علی پور لوٹنے کے چند روز بعد اسے سعدی کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، میں بھائی جان کی وجہ سے جانے پر مجبور ہو گئی۔ بھائی جان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ لاہور چھوڑ کر ریاست گلوکل آ جائیں، مگر گھبرائیے گا مت، ہمارے یہاں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے والد صاحب سے بات کر کے پیغام بھیجنے میں سستی نہ کریں۔ ہمارے ابا جان بڑے رکھ رکھاؤ کے دل دادا ہیں، ان کے سامنے ہماری دال نہیں گلتی، لہٰذا یہ کام تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ یہاں آپ کب آئیں گے؟ میں آپ کی منتظر ہوں۔ سعدی کا خط پڑھ کر ایلی کو خوشی کی بجائے الٹا غم ہوا۔ وہ بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اس کے کانوں میں علی احمد کی آواز گونجنے لگی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، میرے بچوں کا رشتہ ایسے گھروں میں ہوگا جہاں میری حیثیت ہو۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہے مار کے ہنسے، دیوانوں کی طرح باہر نکل جائے اور لوگوں کو کہے، تمہارے ہاں کوئی والد صاحب ہیں؟ اگر ہیں تو ان سے بچو، ان سے دور رہو، ان کا رکھ رکھاؤ جھوٹ ہے۔ والد صاحب ایک بہروپیہ ہیں جو فریب سے گھر کی گدی پہ آ بیٹھے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے کسی ذاتی غرض سے انہیں سر پہ چڑھا رکھا ہے، شاید اپنی آسانی کے لیے بت بنا رکھا ہے۔ توڑ دو ان بتوں کو۔ ایلی کو بچپن سے اپنے باپ سے بیر تھا۔ اپنے باپ کی وجہ سے ہی کمینی عورتوں کے لیے چلچلاتی دھوپ میں جا کر اسے رہٹ سے پانی بھرنا پڑتا تھا۔ اس باپ کی وجہ سے ہی محلے والیاں کہا کرتی تھیں، آخر یہ بیٹا کس کا ہے؟ آج اس باپ کی وجہ سے ہی سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا موقع اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ پھر جو ایلی کو ہوش آیا تو اس کے سامنے ہاجرہ اور فرحت سہمی کھڑی تھیں۔ کیوں ایلی، تجھے کیا ہوا ہے؟ فرحت پوچھ رہی تھی۔ مجھے؟ کیا ہوا مجھے؟ تیری چیخیں پورے محلے میں سنائی دے رہی تھیں۔ چیخیں؟ اس نے حیرت سے بہن کو دیکھا۔ نہ بیٹا، ہاجرہ بولی، خود کو اختیار میں رکھا کرتے ہیں، اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ شہزاد کمرے میں داخل ہو کر بولی، صورت تو نہ جانے کب نکلے گی، لیکن ابھی جو اس کی صورت نکلی ہوئی ہے اسے تو دیکھو ذرا۔ فرحت بولی، اب تو بھی نہیں آتی، آج کتنے دن کے بعد شکل دکھائی تو نے؟ شہزاد ہنسی، میری شکل دیکھ کر تم خوشی کب ہوتی تھی؟ ایک صرف ایلی تھا اور اسے بھی اپنی سدھ بدھ نہیں رہی۔ ایلی نے گہری نظر سے شہزاد کو دیکھا۔ اپنی سدھ مجھے پہلے کب تھی؟ اچھا، شہزاد بولی، میں سمجھی پہلے تھی۔ چل تجھے چائے پلاؤں، کیا ہر وقت یہاں اکیلا بیٹھا رہتا ہے؟ ایلی کا جی چاہا شہزاد کو بازوؤں میں جکڑ لے اور چلا کر کہے، اگر ایسا ہے تو یہی صحیح۔ چند روز بعد علی احمد کا خط موصول ہوا۔ انہوں نے لکھا تھا، ان دنوں ملازمت ملنا مشکل ہے، گورنمنٹ نئے آدمی بھرتی کرنے کی بجائے تخفیف کی اسکیمیں بنا رہی ہے۔ ایلی کو چاہیے کہ وقت ضائع نہ کرے اور سینٹرل ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لینے کی کوشش کرے تاکہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل ہونے کے بعد ملازمت ملنے میں آسانی ہو۔ ایلی کو نوکری پہ جانے کی کوئی خاص خواہش نہیں تھی۔ اگر شادی ہوتی، اگر اس کے ابا رشتے کی بات سے انکار نہ کرتے، اگر منصر سے تعلق قائم رہتا تو وہ خوشی خوشی نوکری ڈھونڈتا۔ اب بھلا نوکری کی کیا ضرورت تھی؟ البتہ اس کی ماں اور بہن شدت سے اصرار کر رہی تھیں کہ وہ کالج میں داخلہ ضرور لے۔ اسٹینوگرافی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایلی کو امید تھی کہ اسے جلد ملازمت مل جائے گی۔ اس زمانے میں اسٹینوگرافر بہت کم یاب تھے، پھر بی اے پاس اسٹینوگرافر کا ملنا بہت مشکل تھا۔ اس نے کئی محکموں میں درخواستیں دے رکھی تھیں، ایک دو جگہ سے انٹرویو کا خط آیا بھی، مگر یہ خط انٹرویو کے دن کے بعد موصول ہوا۔ ظاہر ہے دفتر والوں نے محروم رکھنے کے لیے خط دیر سے حوالے ڈاک کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا اور دفتر پر ہندوؤں کا راج تھا۔ دفتر والے اپنے آدمیوں کے لیے مواقع رکھنا چاہتے تھے۔ سینٹرل ٹریننگ کالج میں جب وہ ایڈمیشن بورڈ کے سامنے پیش ہوا تو اس کے قوائف پڑھ کر وہ لوگ ہنسنے لگے۔ آپ یہاں داخلہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ جی میں ایک استاد بننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نوبل پروفیشن ہے۔ آپ نے کب جانا کہ ٹیچنگ نوبل پروفیشن ہے؟ جی میں تو پہلے ہی سے جانتا ہوں، میرے تمام بزرگ درس و تدریس کے شعبے سے رہے ہیں۔ استاد بننے کی خواہش آپ نے کب سے محسوس کی؟ جی یہ میری بہت پرانی خواہش ہے۔ تو پھر آپ نے پچھلے سال اسٹینوگرافی کیوں سیکھی؟ ایلی کھسیانہ ہو گیا۔ دیکھیے آپ ایک اسٹینوگرافر ہیں، بی اے پاس ہیں، آپ کو تو معقول نوکری مل سکتی ہے، آپ کے لیے یہاں داخلہ لینا بیکار ہے۔ ایک اور صاحب بولے، الیاس صاحب نے بی اے فلسفہ اور اکنامکس میں کیا ہے، یہ دونوں مضامین اسکولوں میں نہیں پڑھائے جاتے۔ ایلی کہنے لگا، میں سائنس لے سکتا ہوں، میں نے 10ویں سائنس میں پاس کی تھی۔
کونے میں بیٹھا ہوا انگریز پروفیسر چٹکی بجا کر بولا، جنٹلمین، تمہارا سائنس کا علم اس چٹکی سے بھی کم ہے۔ ایلی کو علم نہیں تھا کہ انٹرویو لینے والا کوئی عام آدمی نہیں، آرم اسٹرانگ تھا اور سائنسی تحقیق میں بین الاقوامی حیثیت رکھتا تھا۔ ایلی چلایا، جناب عالی، میرے والد اور میرے دادا عمر بھر پڑھانے کا کام کرتے رہے ہیں۔ بورڈ کے صدر نے کہا، پڑھانا تم نے ہے، تمہارے والد نے نہیں۔ یو مے گو، نیکسٹ ون۔ اس روز ہاسٹل میں بہت شور و غل تھا۔ وہ امیدوار جنہیں داخلے سے انکار کیا گیا تھا اپنا سامان باندھنے میں مصروف تھے۔ ایلی بھی سامان باندھ رہا تھا کہ ہاسٹل کا نوکر گاما ادھر سے گزرا۔ ارے گامے، ایلی چلایا، آخری بار چائے تو پلا دے۔ ایلی کے انداز میں صاحبیت کا عنصر نہ تھا، ورنہ دیگر امیدوار نوکروں سے یوں بات کرتے تھے جیسے کوئی گورا کسی کالے سے کرتا ہے۔ وہ سب لوگ بی اے اور ایم اے پاس تھے، انہیں اپنی علمی عظمت کا شدت سے احساس تھا۔ ایلی میں یہ بات نہیں تھی، اسی لیے نوکر اس سے خوش رہتے تھے۔ گاما کہنے لگا، آخری مرتبہ کیوں بابو جی؟ ایلی کہنے لگا، ارے یار، ہمیں تو چھٹی مل گئی۔ نہ بابو جی، مذاق نہ کرو۔ نہیں گامے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اپنا تو پتہ کٹ گیا۔ گاما جھجکتے ہوئے بولا، میں نے کہا بابو جی، اگر میں ایسی ترکیب لڑا دوں کہ بات بن جائے تو؟ ایلی ہنسا، ارے ہمارے والد صاحب نے 4 سفارشیں پہنچائی تھیں، سب بیکار گئیں، تو کون سی ترکیب لڑا لے گا؟ گامے نے دانت نکال کر کہا، اگر میری بات مانو تو سمجھ لو بات پکی ہے، بس یہاں سے جاؤ نہیں، بیٹھے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے خواہ بیٹھا رہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا بابو جی، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر سپرنٹینڈنٹ نے پوچھ لیا تو کہیے گا بیٹن لسٹ پہ ہوں۔ بیٹن لسٹ؟ ایلی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیا کہتے ہیں بابو جی جن کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا؟ اچھا، ویٹنگ لسٹ۔ جی بابو جی، مجھ پہ یقین کرو۔ اچھا، کتنے دن رہنا پڑے گا؟ یہی کوئی 8 روز۔ ایک ان پڑھ نوکر کی بات پر 8 روز یوں پڑے رہنا کوئی عقل کی بات نہیں تھی۔ ایلی نے سامان باندھنا چاہا تو گامے نے دوبارہ اصرار کیا۔ ایلی نے سوچا، چلو جلدی کیا ہے، 8 روز سنیما ہی دیکھ لوں گا۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے کالج بھی جاتا رہا۔ بی ٹی کی کلاس میں لڑکے کم تھے، لیکن ایس اے وی میں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ ایس اے وی میں جا گھستا اور پچھلی سیٹوں پر بیٹھ کر شریر لڑکوں کے ساتھ بینچ بجاتا، زمین پر بوٹ گھساتا، منہ بند کر کے گلے سے آوازیں نکالتا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس سب کو محض تفریح سمجھ رہا تھا۔ جب کلاس میں زیادہ ہنگامہ ہوتا تو پروفیسر بھگت سنگھ غصے میں آ کر حاضری کا رجسٹر منگواتا اور لڑکوں سے پوچھتا جن کے نام رجسٹر میں درج نہیں، وہ آخر جماعت میں کیوں بیٹھے ہیں۔ اس پر لڑکے باری باری اٹھ کر اپنی شان نزول کی وجہ بتاتے۔ ایک کہتا، سر میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسرا کہتا، میرا کیس زیر غور ہے۔ تیسرا کہتا، میں چنا تو گیا ہوں مگر رجسٹر میں درج نہیں ہوں۔ جب ایلی سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، جناب میں بیٹن لسٹ پہ ہوں۔ بیٹن لسٹ؟ پروفیسر نے دہرایا۔ لڑکوں نے زور کا قہقہہ لگایا۔ پروفیسر کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ویٹنگ لسٹ پر ہو؟ ایلی نے سنجیدگی سے جواب دیا، جناب مجھے گامے نے بتایا ہے۔ گاما کون؟ ہمارا باورچی جناب، ایلی نے جواب دیا۔ جماعت کے لڑکے سیٹیاں بجانے لگے۔ پروفیسر بھگت سنگھ احتجاجاً کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد لڑکوں نے شور مچا دیا، ارے بھائی بیٹن لسٹ کون ہے؟ ایلی نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ نگاہوں کا مرکز بننے میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن یہ سب کچھ محض تصنع تھا۔ اندر سے وہ وہی ایلی تھا، احساس کمتری کا مارا ہوا۔ پھر 8 روز کے بعد کالج 15 روز کے لیے بند ہو گیا۔ ایلی کو اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا تھا۔ آخر ایک نوکر کے کہنے پر وہ اتنے دن تک خود کو احمق کیوں بنائے ہوئے تھا؟ جب وہ جانے لگا تو گاما اس کی منتیں کرنے لگا، بابو جی جب کالج کھل جائے تو صرف 1 روز کو ضرور آنا، ضرور آنا بابو جی، اگر بات نہ بنی تو جو چاہے سزا دینا، اور جو بات بن گئی تو ٹھوک بجا کے انعام لوں گا۔ لیکن گامے یہ ہوگا کیسے؟ بس یہ نہ پوچھیے۔ علی پور پہنچنے کے دوسرے چوتھے روز ہی شہزاد نے ایلی کا ہاتھ پکڑ کے اسے پلنگ پہ بٹھایا اور خود پاس کھڑے ہو کر سنجیدگی سے کہنے لگی، ایلی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بیٹھا ہوا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟
بات کو مذاق میں مت ٹالو ایلی، تمہارا انداز ہی بدل گیا ہے۔ تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ شہزاد کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں سمجھتی تھی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ چلو محبت نہ سہی، مجھ سے بھلا محبت کون کرے گا؟ اور میرے پاس اب ہے ہی کیا جو مجھ سے محبت کی جائے؟ پھر بھی میرا خیال تھا تمہارے دل میں میری عزت ضرور ہے، لیکن تم مجھ سے یوں سلوک کرنے لگے ہو جیسے میں بازار میں بیٹھی ہوں۔ بازار میں بیٹھی ہوئی بھی یہ برداشت نہ کر سکے۔ چلتے ہوئے چھیڑتے ہو، اعلانیہ ہاتھا پائی کرتے ہو، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ ایلی کو سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ پھر اس نے سوچ کر کہا، میرا خیال تھا شہزاد تم بھی تو سب کے سامنے کھلم کھلا مذاق کرتی تھیں، تم میں جرت ہے؟ جرت کی بات کرتے ہو ایلی؟ مجھ میں وہ جرت ہے کہ تم سب منہ میں انگلیاں ڈال لو، لیکن تم کس جرت کی بات کر رہے ہو؟ کیا حوث کے لیے جرت پیدا کروں؟ ایلی، جرت گری ہوئی باتوں میں نہیں ہوتی، تم نے ہمارے تعلق کو گری ہوئی بات بنا دیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ایلی بولا، تم رو کیوں رہی ہو؟ رو نہیں تو کیا کروں؟ میں سمجھی تھی تمہیں پا لیا ہے، اب معلوم ہوا کھو دیا ہے۔ تم سمجھتے ہو میں تمہاری طرف اس لیے بڑھی کہ مجھے حوث پوری کرنے کا شوق تھا؟ ارے پاگل، میں تو اپنے خاوند سے تعلق ختم کر کے بیٹھ گئی ہوں، اس سے بات تک کرنی چھوڑ دی ہے، اسے منہ لگانا چھوڑ دیا ہے، اور تم سمجھتے ہو میں نے حوث کے لیے قدم بڑھایا تمہاری طرف؟ ایلی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ شہزاد بولی، میں بھی کتنی احمق ہوں جو سمجھ بیٹھی کہ تمہاری نگاہ میں بہت کچھ ہوں۔ میں نے سمجھا مجھے دو جہاں کی دولت مل گئی۔ میں نے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہونا گوارا کر لیا۔ میں نے تمہاری ماں اور بہن کے ننگے تانے سنے اور ہنستی رہی۔ اور تو اور میں نے تمہارے تانے بھی سنے کہ میں ہر آتے جاتے کو دام میں پھنساتی ہوں۔ میں نے تمہارا جلاپا بھی برداشت کیا۔ کیا صلہ ملا مجھے؟ یہ کہ مجھے اپنی حوث کا شکار بنا رہے ہو۔ تمہاری نگاہ میں میری کوئی وقت نہیں، میں صرف ایک دل بہلاوا ہوں۔ وہ رونے لگی۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ خاوند وہ ملا جو پہلے ہی کسی اور کی محبت میں پاگل تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب میرے پاس آتا تو اس کی نگاہ میں انوری ہوتی، انوری سے ملاپ کے لیے مجھے استعمال کرتا، اور تم سعدی کو بھولنے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر شہزاد کمرے سے نکل گئی۔ ایلی چپ چاپ بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ شہزاد سچ کہہ رہی تھی، واقعی اب شہزاد اس کے لیے ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ اس کی طرف یوں دیکھتا تھا جیسے بچہ مٹھائی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی نظر میں شہزاد اب ایک دیوی نہیں تھی۔ اب شہزاد کو دیکھ کر اس کی جبیں میں سجدے بےتاب نہیں ہوتے تھے۔ اب اس کی نگاہ میں شہزاد کے ماتھے کی بندی معدوم ہو گئی تھی، اس کی بجائے شہزاد کے جسم کی خوبصورتیاں ابھر آئی تھیں۔ لیکن ایلی اپنی اس تبدیلی سے بے خبر تھا۔ وہ حوث نہیں تھا، شاید ان حرکتوں کی وجہ سعدی سے محرومی تھی۔ ایلی سوچ میں گم بیٹھا رہا، حتیٰ کہ سائے ڈھل گئے۔ پھر شام ہو گئی، دیے جل گئے، لوگ چارپائیاں بچھا کر لیٹ گئے۔ رابعہ نے آ کے شور مچایا، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ اٹھ، باہر آ۔ ایلی کو خاموش دیکھ کر اس نے شہزاد کو آوازیں دیں۔ دیکھ تو اسے کیا ہوا ہے، یہ کیوں سادھو بنا بیٹھا ہے؟ بیگم بولی، ہائے، یہ بدھ مہاراج یہاں آلتی پالتی مارے بیٹھے ہیں۔ پھر ہاجرہ اور فرحت آ گئیں۔ یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ وہ دونوں چیختی چلاتی رہیں، لیکن ایلی جوں کا توں بیٹھا رہا۔ آخر شہزاد آئی۔ اب مجھے کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ خدا کے لیے معاف کر دو، نہ جانے غصے میں کیا کیا کہہ گئی ہوں۔ نہیں، تم نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پھر تم اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہنسو کھیلو جیسے روز بیٹھتے ہو۔ شہزاد نے اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ شہزاد، میری ایک بات مانو گی؟ کیا؟ چلو کہیں چلے جائیں۔ چلے جائیں؟ ہاں، کہیں بھاگ جائیں۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میرے ساتھ بھاگ کر اپنی زندگی تباہ کرو گے؟ ویسے بھی تباہ ہی ہے۔ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے پاگل۔ ہاں، میں پاگل ہی ہو گیا ہوں۔ ایلی، مجھے اکساؤ نہیں۔ اگر ایک بار میں نے پر تول لیے تو ایسا طوفان بن جاؤں گی کہ تمہیں، اپنے آپ کو اور باقی سب کو تباہ کر دوں گی۔ اس حجاب کو مت توڑو ایلی، اس طوفان کو رکا رہنے دو۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم میرے پاس ہو، اور جو میں تمہارے ساتھ کہیں چلی جاؤں تو میں تمہیں پاؤں گی نہیں، الٹا کھو دوں گی۔ ایلی نے کہا، ایک بار مجھے اپنا ہاتھ پکڑنے دو۔ شہزاد نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، میرا بس چلے تو اپنا ہاتھ کاٹ کے تمہیں دے دوں۔ بیگم اندر آ کر بولی، یہاں تو اور ہی کچھ ہو رہا ہے۔
شہزاد نے بیگم کو دیکھ کر ایلی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ بیگم بولی توبہ، بے حیائی کی بھی حد ہوتی ہے۔ شہزاد نے ہنس کر کہا نہیں اماں، حد تو حیا کی ہوتی ہے۔ بیگم بولی توبہ ہے شہزاد، تو نے تو گھر کو رنڈی کا چوبارہ بنا رکھا ہے، شرم بھی تو نہیں آتی۔ شہزاد کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دیکھا ایلی، تمہیں پانے کے لیے مجھے کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ میں سب سہ لوں گی، لیکن تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ بھلے سب مجھے رنڈی سمجھتے رہیں، لیکن تم نہ سمجھو۔ ایلی کی نگاہوں میں شہزاد کا رنگین جسم معدوم ہو گیا، اس کا چاند سا چہرہ پھر طلوع ہو گیا، اس کے ماتھے کا تل ایک بار پھر روشن ہو گیا۔ شہزاد کی باتوں نے ایلی کو چونکا دیا تھا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ شہزاد کا ہنا لگا ہاتھ پکڑا تھا تو کیا اس لیے کہ اس سے محبت ہو گئی تھی، یا صرف اس لیے کہ وہ ایک باغی عورت تھی جسے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا تھا؟ پھر وہ سوچنے لگا کیا مجھے سعدی سے محبت ہے؟ کیا میں نے محبت محسوس کرنے کے بعد اس سے محبت جتائی تھی، یا محض کال کلوٹے کے لفظ کی خفت مٹانے کے لیے اور اسے جیتنے کی کوشش کی تھی، محض اپنی انا کو تسکین دینے کے خیال سے؟ شاید دراصل مجھے سعدی اور شہزاد میں سے کسی سے بھی محبت نہیں ہے۔ مجھے تو تیم سے بھی محبت نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنے باپ سے بچانے کے لیے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، محبت تو نہیں تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ سعدی کے لیے اس کے دل میں ایک الگ ہی جذبہ تھا، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، شہزاد کے سحر سے نکل کر ایک نارمل زندگی جینا چاہتا تھا، لیکن حالات کے الجھاؤ سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ 15 روز چھٹی گزارنے کے بعد واپس ٹریننگ کالج لاہور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک معمولی نوکر کی بات کا یقین کر لینا مذاق خیز بات تھی، لیکن اگر اس روز شہزاد ایلی کے رویے پر احتجاج نہ کرتی، اور اگر ایلی کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا، تو شاید وہ لاہور نہ جاتا، اس کی زندگی کا دھارا کسی اور طرف بہتا رہتا۔ لیکن اپنی ندامت اور خفت مٹانے کے لیے وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اسے گامے کی بات کا چندہ یقین نہ تھا۔ وہ صرف اس خیال سے لاہور گیا کہ چند روز سینما دیکھ لوں گا، شاید اس دوران کسی اور نوکری کا پتہ چل جائے، شاید سعدی کے متعلق کوئی خبر ہی مل جائے، اور نہیں تو سیر ہی صحیح۔